عاجل فرج المجبورين. میری جان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلوات الحمد لله رب العالمين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول المسدد محمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر ميامين لا سيما على إمام المنتظر حجة الثاني عشر اللهم عجل فرجهم وسهل مخرجهم وكسر أنصارهم وأهلك أعداءهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقول الحق وهو أصدق الصادقين. صلوات حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اس رب جمیل کے لیے کہ جس نے ہمیں محب اہل بیت میں قرار دیا. اس اہل بیت کے ذکر سے ہمیں اپنے تقویٰ کو بلند کرنا ہے، روحانیت میں اضافہ کرنا ہے، اور ان مجالسوں اور محفلوں چاہے ولادت کی ہو چاہے شہادت کی ہو اس سے اپنی اصلاح کرنی ہے. ہم اتنے مجالس ہیں، یہ پوری ماہ میرے خیال سے پورا یہ مہینہ ہی ایام فاطمیہ منایا گیا، یعنی یہ تحریک فاطمۃ الزہرا ہے. اس میں جب ہم آتے ہیں تو صرف آ کر بیٹھ کر چلے جانا، تبرک بے شک مل لینا، یہی کافی نہیں ہے. مومنین ہمیں سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ اس ایک مہینے میں 2.25 مہینے محرم کے ہوتے ہیں. ہمارے مجتہدین ہم بار بار کہتے ہیں خداوند عالم ان کے علم میں، ان کی صحت میں، ان کی عمر میں پروردگار عالم اضافہ فرمائے کہ وہ ہمیں ان ایام سے مستفید ہونے کا موقع دیتے ہیں اور ہمیں اپنے عمل میں بہتری لانے کی ہمیں توفیق ہونی چاہیے. دیکھیے ہم ہر دفعہ دعا مانگتے ہیں توفیق توفیق توفیق. شاید میں نے پچھلی مجلس میں بھی یہی کہا تھا کہ توفیق کا مطلب کیا ہے. ہم کہتے ہیں خدا ہمیں یہ مل جائے، میں نماز تہجد پڑھنے کے قابل ہو جاؤں، میں واجبات پڑھ لوں. توفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسباب مہیا ہے، طاقت آ جائے، کیپیبلٹی بھی ہو اور موقع بھی ہو. مثال دیا تھا نا کہ نماز تہجد کا موقع ہے لیکن وہ صلاحیت نہیں ہے ہمارے اندر، وہ توفیق، اسے کہتے ہیں توفیق. یعنی جب طاقت اور یہ جگہ، یہ دونوں چیز، موقع کہہ دیں یا جگہ کہہ دیں، جب یہ ایک ساتھ ملتے ہیں اسے کہتے ہیں توفیق. تو دعا کیجئے کہ خداوند عالم ابھی شبہ قدر آئیں گے، رمضان آئے گا سب، تو خداوند عالم تو یہ موقع تو فراہم کرتا ہے
وہ قوت و طاقت، وہ صلاحیت بھی دے کہ ہم روزے بھی رکھ سکیں، ہم عبادتیں بھی کر سکیں، اور شبہ قدر کو بھی ہم احسن طریقے سے انجام دے سکیں. کہ جب ان کے فضائل پھیلتے ہیں نا تو قرآن بنتا ہے، اور جب ان کے عمل سمٹ جاتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنتا ہے. تبھی تو کہتے ہیں نا اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد. خامنہی کی وہ کتاب ضرور پڑھیے گا، 250 سالہ انسان. اس میں لکھا ہے نا انہوں نے کہ رسول خدا کی رحلت کے بعد سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک، یہ جو عرصہ 250 سال کا، اس میں جتنے بھی امام آئے ان کا مقصد ایک ہی تھا. ان کا مقصد حکومت الہی کو قائم کرنا تھا، لیکن طرز عمل مختلف تھا. کسی نے 25 سال گوشہ نشینی اختیار کی، کوئی 14 سال قید میں رہا، کوئی اپنے کنبے کو لے کے شہادت کے لیے، وغیرہ وغیرہ، آپ سب جانتے ہیں. ٹھیک، تو یہ اول و نبی محمد ہے، آخر و نبی محمد ہے. اگر ان کا عمل سمٹ کر آ جائے، یہ آج جو ہم یہاں پر سب موجود ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کتنے محفلوں میں آپ نے بی بی کے جو نام ہوتے ہیں ان کے حوالے سے آپ نے مجالس سنی ہوں گی. فاطمہ یعنی جدا کرنے والی، منفرد. زہرا یعنی روشنی، درخشاں، خوبصورت. ٹھیک، اور بطول عذرا، عذرا زبر سے ہے، بطول عذرا یعنی آسمان کا وہ چمکتا ہوا ستارہ، ایک ستارہ آسمان کا، اور بند موتی جناب فاطمہ الزہرا. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز است، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز است. آپ کن کی بیٹی تھی؟ السلام علیکہ یا بنت حبیب اللہ، السلام علیکہ یا زوجہ امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا مادر حسنین. 3 رتبے سے یہ سیدۃ النساء العالمین ہے جناب فاطمہ الزہرا. اور بی بی مریم کا مقام بھی بلند ہے، لیکن وہ صرف اس جہان کی سردار ہے. خواتین ہماری جان قربان ہو جناب فاطمہ الزہرا پر. آج ہم ان کے اخلاق پر، اخلاق کہتے ہیں، زبر سے ہے وہ بھی، اسی لیے جب ہم امام کو پکارتے ہیں نا تو امام منتظر کہتے ہیں، ہم منتظر ہیں. تو اخلاق بی بی پر، اخلاق بی بی ہے کیا؟ کس چیز پر ہم گفتگو کریں؟ ان کی سخاوت میں اخلاق ہے، ان کی عبادت میں اخلاق ہے. دیکھیں یہ اخلاقیات اگر نہ ہو، یہ ہماری تمام زندگی کی جو آزمائش ہے نا، یہ اخلاقیات پر ہے، خلوص پر ہے. انسانیت کا دار و مدار جو ہے وہ اخلاقیات پر ہے. اگر آپ ایک صدقہ بھی ریاکاری کے بجائے ہٹ کر خلوص کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ دیں گی نا، وہ وزنی ہوتا ہے. یاد رکھیں مومنین، روز قیامت ہمارے اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے 1000 نوٹ دے دیا یعنی 1000 تولا جائے، 1000 2000 3000. نہ، اگر ایک سکہ بھی آپ کا ریاکاری کے بغیر ہوگا، ایک عبادت بھی آپ کی ریاکاری کے بغیر ہوگی،
وہ وزنی ہوگی اور وہ تولا جائے گا. اس بات کو اپنے دامن سے باندھ لیں. مسکراتے ہیں ہم کسی کو دیکھ کر, دیکھیں یہ مسکراہٹ میں بھی دورے اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم سمجھتے فلاں شخص بہت با اخلاق ہے, بہت با اخلاق ہے, لیکن ہم دوست کو دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں, دشمن کو بھی دیکھ کر مسکراتے ہیں. لیکن ایک کی مسکراہٹ میں محبت ہے اور ایک کی مسکراہٹ میں اہانت ہے, نفرت ہے. ہم آگے بڑھ بڑھ کر خوشی خوشی ہم نے چائے پلا دی ہے, عوام کی نظر میں با اخلاق ضرور ہے, لیکن علماء کہتے ہیں کہ اخلاقیات کا تعلق اندر کی دنیا سے ہے, ظاہر کی دنیا سے نہیں ہے. اگر ہمارا نفس پاک و پاکیزہ ہوگا, ہمارا اتنا سا بھی عمل وزنی ہوگا. تو اپنے عمل کو وزنی بنانا ہو تو اخلاق, اخلاص. بی بی فرماتی ہیں اسعدا, میں نے لاسٹ مجلس میں بھی یہی پڑھا تھا, من اسعدا اللہ خالص عبادتہ. بی بی کی عبادت اتنی خالص کہ جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ بیوی کو کیسا پاتے ہیں, کہا عبادت میں. عبادت دیکھیں, عبادت میں بہترین مددگار ثابت ہے ہمارے. اب یہ عبادت سے صرف اللہ اکبر جھکنا رکوع سجدہ ہی نہیں ہے, گھرداری میں عبادت, بچوں کی دیکھ بھالی میں ایز اے ماں کے حیثیت سے ان کا اخلاق دیکھیں, بیوی کی حیثیت سے ان کا اخلاق دیکھیں, بیٹی کی حیثیت سے کہ ام ابیہا کہلائیں. ماں کی طرح شفقت دیا ہے جناب فاطمہ الزہرا نے اپنے بابا کو. ام آئمہ کہلائی کہ شریک رسالت بھی تھی فاطمہ زہرا, اور مدافع ولایت و امامت بھی تھی جناب فاطمہ الزہرا. اگر بیوی فاطمہ الزہرا نہیں ہوتی, رسالت مکمل نہ ہو پاتی. تو ہمیں یہ دعا کرنا ہے پروردگار عالم سے کہ خداوند عالم اتنی مجالسیں اور بھی مجلسیں ہمیں 3 جمادی الثانی تک سننی ہے جناب فاطمہ الزہرا کے کردار و اخلاق و سخاوت پر. ہمیں تھوڑا سا تو پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس مقصد کے لیے بیوی نے قدم بڑھایا ہے ہم اس کی پیروی کریں, اور جس طرح ان کی اولاد نے اس مقصد بیوی کو آگے بڑھایا ہے کہ جب ان کے آخری فرزند آئیں گے جو حقیقی معنوں میں آپ کے مقصد کو عروج تک لے کے جائیں گے. لے کے جائیں گے, حکومت الہیہ کو قائم کریں گے. تو دعا کرنا ہے کہ پروردگار عالم اس حکومت میں ہمارا بھی حصہ ہو انشاءاللہ. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری بیوی کے, اہل بیت کے بتائے ہوئے احکامات پر مومنین ہمیں عمل کرنا ہے. صرف یہاں سے ہمیں اٹھ کر لاابالی انداز میں چلے نہیں جانا. یاد رکھے بانی محفل فلاں 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 نہیں ہوتا, بانی محفل جناب فاطمہ الزہرا ہوتی ہے. ہر مجلس کی بانی جناب فاطمہ الزہرا ہے. ان کو خوش کرنے کے لیے با طہارت اور با وضو آیا کریں, اپنے نفسوں کو بھی پاک و پاکیزہ کریں. اگر نہیں ہے خدا نخواستہ تو یہاں سے اٹھ کر جاتے وقت دعا کیجئے, بیوی آئی تھی تیری محفل میں, تجھ سے دعا ہے, التجا ہے کہ میرے نفس کو پاک و پاکیزہ کر. اگر میں ابتدا کرتی ہوں کسی کے لیے سلام کے لیے, کسی سے نا اتفاقی ہے اگر خدا نخواستہ میں ابتدا کرتی ہوں تو قربتاً الی اللہ بڑھے آگے. بیوی کا نام عظیم نام, اگر صرف ہم نے بیوی کے ناموں کو ہی لے لیا نا, ہماری زندگی کا بیڑا پار. راضی,
راضیۃ مرضیہ، محدثہ، فرشتوں سے بات کرنے والی، کلام کرنے والی، وہ تو ہمارا مقام نہیں ہو سکتا، لیکن ہم خدا کی رضا میں راضی تو رہ سکتے ہیں نا۔ دیکھیں فرمایا کہ جس میں فاطمہ راضی، جس چیز سے فاطمہ راضی خدا راضی۔ یہ نہیں فرمایا کہ خدا راضی تو فاطمہ راضی، کہا اگر فاطمہ خوش ہے تو خداوند عالم بھی خوش ہے، تو ایسا عمل کچھ تو کر لے کہ جناب فاطمہ الزہرا کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے ہماری وجہ سے۔ وہ عمل جو بیوی کو محبوب ہو وہ ہم بھی اپنے لیے محبوب رکھیں۔ اب ہم پھر سے بیوی کے ناموں پر آتے ہیں کہ بیوی کا نام زہرا اصل نور، ایسا نور ہے کہ جب روز قیامت چمکے گا کوئی تاب نہ لا سکے گا۔ اپنے حسین انداز سے بیوی فاطمہ ہے نا تو اپنے چاہنے والوں کو جدا کرے گی، منادی ندا دے گا۔ ہے کون جو محبت فاطمہ زہرا میں کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تھا؟ کون ہے وہ جس نے محبت زہرا میں کسی پیاسے کو پانی پلایا تھا، کسی عریا کو بے لباس کو لباس پہنایا تھا؟ ہم ان میں سے نہ ہو مومنین کہ ہم کہیں یا لیتنی محبت فاطمہ زہرا میں ہوتے، کاش ہم محبت فاطمہ میں ہوتے۔ حتیٰ کہ یہاں تک ندا آئے گا کون ہے جس نے برائی اور غیبت میں لوگوں کو روکا ہے؟ بیوی کی محبت میں۔ ہم ہر کام کریں قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، کچھ عمل بیوی کے بھی لیے کریں اور کہیں قربتاً فاطمہ الزہرا، کہ ہمیں فاطمہ، قربتاً اللہ کا مطلب کیا ہے؟ قربت حاصل کرنا نا، تو بیوی فاطمہ الزہرا کا قرب حاصل ہو۔ ہم درود بھیجے محمد تو بیوی کو خوش کرنے کے لیے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بیوی سے جب پوچھا گیا تو بیوی فرماتی ہے تمہاری زندگی، تمہاری دنیا میں، یہ نہیں کہا میری دنیا، کہا تمہاری دنیا سے 3 چیزیں مجھے بہت عزیز ہیں۔ کون سی چیز؟ پہلی والی چیز تو ہمیں ابھی نصیب نہیں ہے، لیکن اس کے بدلے ہم جو کر سکتے ہیں آپ کو بتائیں گے۔ بیوی فرماتی ہے النظر فی وجہ رسول اللہ، مجھے اپنے بابا کی رسول خدا کے چہرے کو دیکھنا بہت پسند ہے۔ ہمارے ابھی نصیب نہیں ہے نا، تو ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ درود کے ساتھ۔ بلکہ جو فرمان رسول خدا ہے اس پر عمل بھی کرے، گویا ہم نے رسول خدا کی زیارت کر دی۔ دوسرا فرمایا التلاوت فی کتاب اللہ، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا مجھے بہت عزیز ہے۔ مولا کائنات سے بھی تو فرمایا تھا نا بیوی نے کہ علی میرے مرنے کے بعد میرے قبر پر بہت زیادہ قرآن پڑھا کر، بہت زیادہ قرآن پڑھنا۔ بیوی ہم آپ کے قربان ہو جائے، آپ کے گھر کی جو کنیزیں تھی، جو اماں کا رتبہ رکھتی تھی، بلند معیار رکھتی تھی، وہ تک جب کسی سے کلام کرتی تھی تو قرآن کے آیتوں کے ذریعے کلام کیا کرتی تھی۔ تو اپنے دلوں کو نورانی بنائے، قرآنوں کو ہینڈی رکھے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ تاق پر چلا دیا، جب دل ہوا اٹھا لیا پڑھ لیا، جب ہینڈی رہتا ہے نا۔ دیکھیں ہمیں اپنا چادر ہے، کوئی بازار جانے کی چیزیں ہیں، یا کچھ بھی اگر ہم شادی بیاہ میں جانے کے لیے خود کو تیار کرنے مانگتے ہیں، صبح سے چیزیں نکال کے ہینڈی رکھتے ہیں نا کہ اس وقت پریشانی نہ ہو۔
تو قرآن کو بھی اپنے روزمرہ کے جگہ پر رکھا کریں کہ ایک آیت بھی ہو آپ نکال کے پڑھ لیا کریں. نہیں پڑھ سکتی ہے اس کو کھول کے زیارت کر لیا کریں. کہ دیکھیے جب آپ بار بار ملاقات کریں گی، ہم دوست سے بھی جو جب دوستی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بہت ملتے ہیں نا، رازداری کرتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں. تو جب آپ قرآن سے بات کریں گی تو وہ اپنے آپ کو افشا کرے گا، اپنے راز نکالے گا. نماز میں کیا کرتے ہیں ہم؟ خداوند عالم سے دعا مانگتے ہیں نا، ہم کلام کرتے ہیں نماز میں. میں نے سرنامہ ایک کلام بنایا تھا، اهدنا الصراط المستقیم. پورے سورہ الحمد کا نچوڑ یہی آیت ہے کہ مجھے صراط مستقیم پر چلا. جب ہم نے خدا سے دعا مانگی نماز میں کہ اے پروردگار عالم ہمیں صراط مستقیم پر چلا، انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام نازل کیا، تو قرآن خدا کہے گا کھول میری کتاب اور دیکھ میں کیا جواب دیتا ہوں. تو قرآن کھولنے سے خدا ہمارے ساتھ کلام کرتا ہے، ہمیں راستے بتاتا ہے کہ انعمت علیہم سیدھا راستہ کون سا ہے، غیر المغضوبی وعلیہم ولا الضالین والا راستہ کون سا ہے. یہ قرآن سے ہمیں ملے گا. تو دنیا میں قرآن ہمارے لیے رہنما ہے، ہدایت ہے. قبر میں ہمارے لیے اجالا ہے. زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں نا، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، کہاں پر؟ یوم الورود. جب ہم قبر میں داخل ہو، ہمارا ورود ہو، تو ہمیں آپ کی شفاعت چاہیے. اب بعض ہم نے کلپ میں دیکھا زبر کے ساتھ شفا، زیر کے ساتھ شفا. جب علماء سے پوچھا تو کہا دونوں کا مقصد ایک ہی ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ زیر سے پڑھنے میں الٹا مقصد ہو جاتا ہے. ہماری فردوس باجی یہاں پر بیٹھی، وہ ہم سے بہتر جانتی ہوں گی. لیکن جب علماء سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں، وہ شفاعت ہے. یہ شفا یعنی آپ کو علاج کے لیے آپ کو شفا ملے. ہم جب کہتے ہیں نا کسی مریض کے پاس جاتے ہیں تو کہنا چاہیے پروردگار عالم آپ کو شفا دے، آپ کو صحت دے. ٹھیک ہے، شفا زبر والا شفا. اب بہرحال آغا داؤدانی جو ہے ان کے ساتھ جب میرا گفتگو ہوا، انہوں نے کہا بی بی زیر سے ہو یا زبر سے ہو، آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں، مقصد وہی ہے. شفاعت یعنی روز قیامت پروردگار عالم ان عظیم ہستیوں کے ذریعے ہماری شفاعت فرمائے گا. شفا یعنی ہماری علاج ہوگی. بہرحال ہمیں ان بحثوں میں نہیں پڑھنا. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں، میں نے تو ان لوگوں کو بھی جواب یہی دیا کہ خدا کا واسطہ فارورڈ نہ کیا کریں. دشمن کی یہ چال ہوتی ہے، ہمیں ان چھوٹی چھوٹی زیر زبر پیش نقطوں میں ہاتھ بند کر کے کھول کر فلاں 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 میں ہمیں الجھا دیا ہوا ہے. یہ بی بی فاطمہ الزہرا کے جو ایام ہیں، ہمیں تاریخوں میں، ہمیں مہینوں میں، ہمیں کس کس چیزوں میں الجھا دیا. لیکن خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں موقع ملے ہیں اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، بجائے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی زیر زبر پیش میں الجھتے رہیں. بہرحال جب ہم دعا مانگتے ہیں زیارت عاشورہ میں آپ جب پڑھیں گے نا تو اس شفا پہ زیر کے اوپر زبر، وہ زبر ہے شفا پہ. تو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، شفاعت البی بی فاطمہ الزہرا یوم الورود، شفاعت القرآن یوم الورود. یہ قنوت میں اپنے عادت بنا لیں، عادت بنا لیں اور بدل بدل کے دعائیں مانگے. مومنین رٹی رٹائی دعائیں نہ مانگا کریں. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جب آپ نماز میں سورہ الحمد کے بعد، الحمد تو پڑھنا ہے، اس کے بعد جو بھی آپ سورہ پڑھیں اس کو بدل کے پڑھ لیں. ابھی وہ موقع نہیں ہے کہنے کا، لیکن آپ اگر بدل کے پڑھیں گی، جب آخری سجدے میں شکرانے میں بھی جائیں گی اپنی دعاؤں کو بدل کر پڑھیں، خلوص آئے گا. ورنہ رٹی رٹی دعاؤں میں پھر سے وہ دماغ کہیں اور چلا جائے گا اور ہم مانگ رہے یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام، شفاعت البی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام.
پھر فرمایا تیسرا چیز، پہلی وہی نا کہ رسول خدا کے چہرے پر دیکھنا مجھے بہت عزیز ہے، قرآن پڑھنا مجھے بہت عزیز ہے۔ تیسرا فرمایا انفاق فی سبیل اللہ، انفاق یعنی دینا، ٹھیک ہے؟ ہم انفاق کرتے ہیں صرف مال سے نہیں، اپنے وقت کو بھی آپ انفاق کر سکتی ہیں۔ کسی کو ہماری ضرورت ہے، اس کے پاس بیٹھے چند لمحے گفتگو کیجیے، چند لمحے اس کی دل آزار، اس کے دل سے یہ جو دکھ درد ہے اس کو نکالنے کی کوشش کیجیے، یہ بھی ایک انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ جو بھی کام رضائے پروردگار عالم کے لیے ہوا وہ با اخلاص، وہ عبادت خالص عبادت کہ اسعد، میں نے کہا نا بلندی، اسعد کہتے ہیں بلندی پر، آپ اپنی خالص عبادتوں کو بھیجو، احمد اللہ افضل مصلحت ہی، خدا بند عالم احبت کہتے ہیں بھیجنے، نیچے اترنے کو، دونوں کا مقصد بھیجنا، اسعد یعنی بلندی پر بھیجنا، احبت یعنی زمین پر۔ تو یہ صعود اور حبوط کا جو سفر ہے یہ ہمارا وہی نفس طے کرتا ہے، تو اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کیجیے۔ انفاق فی سبیل اللہ شروع ہوتا ہے گھر سے۔ اگر آپ کے والدین کو آپ کی ضرورت ہے، چاہے مال کی چاہے فزیکلی، ایک واقعہ سنا ہوگا آپ نے کہ ایک باپ بہت امیر تھا، بہت زیادہ امیر، لیکن جا کے اس نے کورٹ میں کیا کہا کہ میں یہ اپنے بیٹے پر واجب قرار دیتا ہوں کہ وہ ہر مہینے آئے میرے پاس اور مجھے 100 روپیہ دے کر جائے۔ کورٹ والے بھی پریشان تھے، بیٹا خود پریشان تھا، اتنا امیر باپ جانتا بھی ہے میرے پاس اتنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی کورٹ سے یہ آ گیا فیصلہ کہ ہاں تمہیں ہر مہینے جانا ہے اور باپ کو یہ پیسے دینے ہیں۔ ایک روز بیٹے نے پوچھ لیا ابا آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے بیٹا میں تجھے دیکھنے کو ترستا ہوں، تو اتنا محب ہو چکا ہے اپنے گھر والوں میں کہ تجھے دیکھنے کو ترستا ہوں میں، یہ سارے جو مال اور جائیداد ہے نا میں نے تیرے ہی نام کیا ہوں، لیکن کورٹ میں جا کر یہ کہہ دیا ہوں کہ مہینے میں ایک بار میرا بیٹا آ کے مجھ سے مل لیا کرے۔ تو اپنے والدین کے ساتھ بیٹھا کریں، گفتگو کریں۔ میں جانتی ہوں بہت بزی اور الخصوص مصروفیت جو زیادہ آئی ہے نا وہ اس موبائل کے ذریعے آئی ہے۔ آپ ایک کلپ کھولتی ہیں، اسلام والا کلپ بھی کھولتی ہیں، اس کے پیچھے اتنے وہ ریل آتے چلے جاتے ہیں کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کہاں چلا جاتا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اپنی مصروفیت کو کوتاہ کیجیے اور والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اگر مالی ضرورت ہے تو چراغی کے ہونے روا مسجد حرام سے، جو چراغ آپ کے گھر میں روشن ہو سکتا ہے، گھر اجالا ہو سکتا ہے، آپ جا کے کہیں گے میں اللہ کے مسجد میں اس کو روشن کروں گی زیادہ ثواب ملے گا، تو اللہ کہے گا نہ، آپ کے والدین کو اس چراغ کی زیادہ ضرورت تھی، آپ کی ضرورت اس والدین کو تھی۔ آپ کے پھر والدین کے بعد قریبی رشتہ دار آتے ہیں، بھائی بہن آتے ہیں، پھر بھائی بہنوں کی اولادیں آتی ہیں، ٹھیک؟ ہماری جانیں قربان جناب فاطمہ الزہرا پر کہ کہتی تھی پہلے ہمسایا پھر گھر۔ امام حسن پوچھتے رہ گئے اماں پوری رات آپ نے دعائیں کی، غیروں کا نام لیا، ہمیں تو یاد ہی نہیں کیا، تو کہا پہلے غیر پھر ہم، ہماری جانیں قربان ان کے اوپر، لیکن انہی کی وصیتیں ہیں، انہی کی نصیحتیں ہیں، اور قرآن نے ہمیں کہا اف تک نہ کہنا والدین کو۔ اگر آج آپ والدین کی قدر کریں گی نا مومنین، کل یہی اولاد آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے گھریلو ماحول کو خراب کر دیا ہے انہوں نے، ہمیں وہ بیٹیوں کی محبت نہ رہی، ماؤں کی عزت نہیں رہی۔ تو اپنے اگر اعمال کو باوزنی بنانا ہے تو ہمیں اصل معنوں میں
فاطمی بننا ہے. ہمیں اپنا تعلق بیوی فاطمہ الزہرا سے جوڑ کے رکھنا ہے. فاطمی حلیہ، فاطمی کردار ہر جگہ ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں بہنیں جا سکتی ہیں. ہر شعبے میں اسلام کہتا ہے کام کر سکتی ہیں. اسلام نے خواتین کو بہت عزت دیا ہے، بہت عظمت ہے اسلام کی نگاہ میں خواتین کی. ہم نے اس کو پامال کر دیا ہے عریانیت میں. ہم نے جناب فاطمہ اور اہل بیت کے کردار کو چھوڑ دیا ہے. تو دیکھیے مومنین، جیسے میں ابھی اس دن آ رہی تھی تو کسی نے مجھے کہا یہ کرنا وہ کرنا وہ کرنا. میں نے کہا ٹھیک ہے، جب ہم اب انفاق کریں یا جو بھی کچھ یعنی رب تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بھی کام کریں وہ انفاق، میں نے کہا تھا نا. تو ایک مثال وہی دیا کہ اگر ہم محفل میں آئیں، مسجد میں جائیں، اپنے جوتوں کو ہم خود حفاظت سے رکھیں اور یہ سوچ کر رکھیں کہ فلاں اس کو اٹھا کر اپنی عاقبت کو خراب نہ کر لیں، تو اس میں دوہرے ثواب ہے. یہ کہتے ہیں نا ہم خرما اور ہم ثواب، یعنی کھجور بھی کھا لیا اور ہمارا پیٹ بھی بھر گیا، ثواب بھی مل گیا ہمیں. ہم نے اپنے جوتوں کی حفاظت کر لی اس نیت سے، لیکن نیت کو پاک و پاکیزہ رکھنا ہے. اس نیت سے کہ فلاں کا دل للچایا اور وہ اٹھا لے گا، اس کی عاقبت خراب ہو جائے گی. اسی طرح جب ہم مکان بناتے ہیں تو یہ جو ہم کھڑکیاں لگاتے ہیں، نیت میں یہ رکھیں ہوا تو آنی ہے، نیت میں یہ رکھیں کہ اذان کی آواز بھی سنائی دے. میں یہ جو قدم اٹھا کر یہاں پر آ رہی ہوں، بیوی فاطمہ الزہرا مجھ سے راضی رہے. یہ ہماری روحانی ماں ہے، ہماری روحانی ماں ہے. ان سے جو بھی دعا آپ مانگیں گی قبول ہوتا ہے. یہ جو آپ نے شروع میں ابھی صلوات بی بی فاطمہ الزہرا پڑھا، الحمدللہ 530 مرتبہ ان ایاموں میں ضرور پڑھیں، اٹھے بیٹھے پڑھیں. اور پھر بالہا و بنوہا جب یہ آئے بحق بی بی فاطمہ الزہرا، ان کے والد کے صدقے، ان کے شوہر کے صدقے، ان کے اولاد کے صدقے میری فلاں 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 دعائیں قبول ہوں. ایک شخص کا واقعہ سناتی چلوں، پھر مسائل پہ آؤں گی. ابھی وقت ہے نا مومنین، ہمیں توبہ اور استغفار کر لینا چاہیے. خدا بند عالم کا دروازہ توبہ کا بند نہیں ہوا ہے. ہمیں صرف یہ کھوج رہتی ہے کہ اس کو نیچا دکھا دے، اس کو اوپر کر دے، وہ کہاں جا رہی ہے اس کے پیچھے، یعنی اس سے بڑھ چڑھ کر آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کریں اور آج سے توبہ کریں. ایک شخص بہت گناہگار اس کے بھائی سے کہتا ہے کہ اب میرا دل جی چاہتا ہے کہ میں خدا بند عالم سے توبہ اور استغفار کروں، بہت میں نے گناہ کیا. بھائی پہلے تو دیکھیں یہ مسکرانا بھی صحیح بات نہیں ہے. اگر کوئی آپ سے کوئی مشورہ مانگ رہا ہے نا تو اس کو تانے کے طور پر، میں نے کہا نا مسکراہٹ میں بھی ایک تانا ہے، ایک نفرت ہے. مسکرائے نا بھائی، مسکرائے بغیر بہت تعجب کے انداز میں اس کو سینے سے لگاتا ہے. کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ خدا نے تم کو صراط مستقیم پر چلایا ہے. کہتا ہے میں کیا کروں بھائی؟ تو کہتا ہے چل میں تجھے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے توبہ اور استغفار کر. امام رؤوف ہیں، مہربان ہیں، کریم ابن کریم ہیں. تو وہ چلتا ہے اپنے بھائی کے ساتھ. لیکن ابھی امام خراسان کو پہنچا ہی نہیں تھا کہ روح اس کی پرواز کر گئی، انتقال کر گیا. اب اس کے جنازے کو مومنین انہوں نے طواف کے لیے امام رضا کے جو گئے ہیں
اور جو نہیں بھی گئے ہیں خداوند عالم ان کو توفیق دے، ان کو موقع دے کہ انشاءاللہ وہ امام رضا کی اور خانہ کعبہ کی زیارتوں پر جائیں انشاءاللہ تعالی، کربلا جائیں انشاءاللہ تعالی. کتنے بیٹھے ہوئے ہوں گے جو متمنی ہیں انشاءاللہ، میں خود بھی ہوں، ہم سب جائیں انشاءاللہ. تو اس کے جنازے کو امام کے گلی کے دور پر گھمایا گیا. اب جب وہ گھوم رہا تھا، فرشتے جو عذاب کے فرشتے تھے وہ باہر ہی رک گئے، جنازے کے ساتھ نہیں تھے کہ ان کو اجازت نہیں تھی. اب جب وہ گھوم ہی رہا تھا، خود ہی کہتا ہے اپنے بھائی کے جب خواب میں آیا نا، 4 دن گزر چکے تھے، بھائی کے خواب میں آیا تو بھائی نے کہا کیسی گزر رہی ہے؟ کہتا ہے بہت اچھی. تو بھائی تو سوچتا ہوگا نا کہ اس کو تو توبہ کا موقع بھی نہیں ملا. تو کہتا ہے ایسا کیا واقعہ ہوا تیرے ساتھ؟ تو کہتا ہے کہ جب میرا جنازہ دور زری گھمایا جا رہا تھا، میں نے ایک نورانی چہرے کو دیکھا جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کی نگاہ میرے پر نہیں تھی. میں بہت دل شکستے وہاں سے واپس جا رہا تھا کہ ایک سفید ریش نورانی چہرے والا میرے قریب آیا اور کہتا ہے کہ ناراحت ہو کر جا رہا ہے. کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں کہ میری بخشش نہیں ہو سکتی، مجھے مہلت نہیں ملی، حالانکہ میں یہاں پر آیا تھا توبہ کے لیے. تو وہ سفید ریش نورانی چہرے والا اشارہ کرتا ہے کہ وہ نورانی چہرہ دیکھ رہا ہے، جا ان کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ اور واسطہ دے. بس اتنا کہنا تھا کہ بھائی نے خواب ہی میں سوچنا شروع کیا شاید سید الشہداء کا واسطہ دیا ہوگا، شاید سکینہ کی تازیانوں کا واسطہ دیا ہوگا، جناب عباس کے بریدہ بازوؤں کا واسطہ دیا ہوگا. کہا نہیں، میں جب امام کے قدموں پر گرا ہوں، وہ شخص کہتا ہے کہ واسطہ دے کہ امام آپ کو اپنی دادی، اپنی جدہ کی ٹوٹی ہوئی پھسلیوں کا واسطہ ہے. عزاداران امام مظلوم کو، امام رضا کو، بلکہ ہر اماموں کو ہر مصیبت برداشت ہو سکتی ہے، لیکن اپنی جدہ کے اس مسائل کو برداشت نہیں کر سکتے. جب سے دروازہ گرا تھا 3 جمادی الثانی تک جناب فاطمۃ الزہرا نے اپنے چہرے کو اپنے فرزندوں کو نہیں دکھایا تھا. امام حسن پوچھتے رہ گئے اماں چہرہ تو دکھا دے. تو بیوی کہتی ہے جب میں مروں گی نا میرے کفن کو کھول کر دیکھ لینا. عزاداران امام جس طرح اس شخص کو امام رضا سے باذن خدا شفاعت کی اجازت ملی، اس کے گناہ صاف ہوئے ہیں، ہم بھی معصومین کو واسطہ دیتے ہیں. آپ کی جدہ کے پھسلی کے ٹوٹنے کے، رسول خدا آپ کی زخمی بیٹی فاطمہ زہرا کا پرسہ ہم سے قبول کیجیے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے. بس عزاداران امام وصیت بی بی فاطمہ کے مطابق مولا کائنات نے غسل و کفن دیا. فضہ سے فرمایا فضہ بچوں سے کہو آخری دیدار کر لے. سارے بچے آئے، امام حسن فوراً قریب آئے، ماں کے چہرے پر نگاہ پڑی، کہا حسین تلوار اٹھا لو، ان سے پوچھوں گا میری ماں کا جرم کیا تھا.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار عالم، ہم نے ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم، صاحب جو بانیان محفل ہیں، انہوں نے خلوص نیت کے ساتھ اس صفحہ عزائے بی بی فاطمۃ الزہرا کو بچھایا ہے، ان سے اس عزاداری کو قبول فرما. جو یہاں پر کام کرنے والے والنٹیئرز ہیں، پروردگار عالم، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما انشاءاللہ. آنے والوں کا جو یہاں پر نہیں بھی آ سکتے ہیں کسی وجوہات کے بنا پر، جس طرح پہلے بھی ہماری بچی نے کہا، پروردگار عالم ان کی تمام بیماریوں کو دور فرما. حاضرین محفل کی جائے شرعی حاجات کو پوری فرما. اور جو لا اولاد ہے مومنین، ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے. جو لا اولاد ہے ان کے گھروں میں اولاد جیسی نعمت بی بی فاطمۃ الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ان کے صدقے خداوند عالم اولاد دے کر ان کے گھروں کو شاد و آباد کر. اور جن کے اولاد ہے پروردگار عالم، ان کی اولادوں کو بھی بحق فاطمۃ الزہرا و ابیہا و بعلہا، ان کی اولادوں کے ایمان، عزت و آبرو، جان اور مال کی حفاظت فرما. ہمیں سب کو اور ہماری نسلوں کو رہتی دنیا تک، قیامت تک تابعدار اہل بیت بنا. ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا. امام زمانہ کا ساتھی بنا. جہاں جہاں مسلمان شیعان اہل بیت مصیبت زدہ ہے، پروردگار عالم، غزہ میں، لبنان میں، حماس، ایران، پاکستان، جہاں جہاں پروردگار عالم ان کی حفاظت فرما. دشمنان دین اسلام کو، دشمنان شیعان اہل بیت علیہ السلام کو نیست و نابود فرما. اپنے آخری حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے ساتھیوں میں، مونس و لشکر میں شامل فرما. پارا چنار کا نام بھی ہم بھول جاتے ہیں. جہاں جہاں شیعان اہل بیت مسلمان پریشان ہیں، مومنین ان کی مدد فرما. امام زمانہ کا ظہور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.